کسی ملک پر بہت عقل مند بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے ملک میں امن و سکون اور خوشحالی ہوا کرتی تھی۔ لوگ بہت پرسکون زندگی گزارا کرتے تھے۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا کرتا تھا اور رعایا بھی بادشاہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد ملک بھر میں چوریاں ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو جب اطلاع ملی تو وہ فکر مند ہوا، جس نے اپنے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ جلدی سے جلد چوروں کا سراغ لگایا جائے، انہیں گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ملک میں امن و امان بحال ہو۔ وزیر نے فوراً حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ وہ بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرنے لگا تاکہ چوروں کا پتہ چلا سکے، مگر شام ہو گئی، کہیں سے چوروں کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رات کو بھی باہر ہی گھوما کرے گا۔ اس طرح اگر چور کسی بھی گھر میں چوری کرنا چاہیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ ساری رات ایک گلی سے دوسری گلی میں گھومتا رہا۔ ایک رات میں ایک بڑھیا کی بھینس اور 3 بکریاں چوری کر کر لے گئے تھے۔ بڑھیا فکر مند تھی کہ اب وہ زندگی کیسے گزارا کرے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا شاہی خزانے سے بڑی بی کو 1 بھینس اور 3 بکریوں کی قیمت ادا کر دی جائیں۔ پھر وہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور چوروں کے متعلق دریافت کیا۔ وزیر نے شرمندگی سے کہا، بادشاہ سلامت، میں معافی چاہتا ہوں، ساری رات گلیوں میں پھرنے کے باوجود چوروں کا کوئی سراغ نہ لگا۔ بادشاہ وزیر کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ کل سے ہم دربار میں نقاب لگا کر بیٹھا کریں گے۔ درباری حیران تو ہوئے مگر کسی نے بادشاہ سے اس فیصلے کی وجہ دریافت نہ کی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، دیکھو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود چوروں کی تلاشی میں نکلیں گے۔ تم ہمارے غیر موجودگی میں نقاب پہن کر بادشاہ بن کر کرسی میں امور چلاتے رہنا۔ ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی چوروں کا سراغ لگائیں گے۔ وزیر بادشاہ کی ہدایت کے مطابق نقاب لگا کر امور مملکت چلانے لگا۔ بادشاہ ایک غریب کسان کے روپ میں گلیوں بازاروں میں چور کو تلاش کرنے لگا۔ بادشاہ ہر روز ایک نیا بھینس بدل کر چوروں کی تلاش میں نکل جاتا، مگر اس چور کی تلاش میں کوئی کامیابی نہ ملی۔ ایک رات کو بادشاہ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی۔ وہ ان کے تعاقب میں جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ گھوڑے سوار شہر سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس گھوڑا نہیں تھا، وہ ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا، وہ پکڑے نہیں جاتے۔ اگلے دن بادشاہ نے جنگل کا سراغ کیا۔ بہت دیر تک چلتے رہنے کے بعد وہ جنگل کے وسط میں پہنچ گیا۔ اب اسے چوروں کے ٹھکانے کی تلاش تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تاکہ اچانک ایک مسلح چور نے اسے روک کر پوچھا، تم اس جنگل میں کیوں گھوم رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے جنگل میں گھوم رہا ہوں۔ چور نے کہا، میں تمہیں ابھی قتل کر دیتا ہوں مگر سردار کے آنے تک تمہیں زندہ رکھوں گا، کیونکہ یہ سردار کا حکم ہے۔ بادشاہ کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ شام کو جب چوروں کا سردار نئی چوری کے لیے جانے لگا تو وہاں سے گزرا جہاں بادشاہ کو درخت سے باندھا گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لو۔ سردار نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شرط پر نوکری دے سکتا ہوں کہ تم ہم سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور کبھی اس جنگل سے باہر نہیں نکلو گے۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس طرح چوروں کا ساتھی بن گیا۔ اب بادشاہ ان کے لیے کھانا پکاتا، ان کے غار کی صفائی کرتا، چشمے پر لے جا کر ان کے کپڑے دھوتا، پینے کے لیے پانی بھر لاتا، مگر ان سے کوئی سوال نہ کرتا۔ چور ان کے سامنے چوری کرنے جاتے، وہ واپس آ کر مال آپس میں تقسیم کرتے اور سو جاتے، مگر بادشاہ انہیں کچھ نہ کہتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک چور سارا دن بادشاہ کی چپ چاپ نگرانی کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد چوروں کو بادشاہ پر اعتماد ہو گیا۔ تب ایک دن بادشاہ نے چوروں کے سردار سے کہا کہ مجھے چٹائیاں بنانے کا فن آتا ہے، اگر تم کہو میں تمہارے لیے ایک ایسی شاندار چٹائی بنا دوں گا جس پر بادشاہ تمہیں بہت سا انعام دے گا۔ چوروں کے سردار نے بادشاہ کو چٹائی بنانے کی اجازت
دے دی۔ بادشاہ نے دن رات ایک کر کے ایک ہفتے میں چٹائی تیار کر لی اور باندھ کر سردار کے حوالے کر دی اور تاکید کر دی کہ اسے بادشاہ کے سامنے ہی کھولنا۔ اگر تم اسے پہلے ہی کھول دو گے تو اس کے پھول پتے آپس میں گڑ مڑ جائیں گے۔ سردار نے بادشاہ کی بات مان لی اور وہ چٹائی لا کر نقاب پوش بادشاہ کو تحفے میں دے دی۔ وزیر نے چٹائی کھول کر دیکھی تو فوراً نوکر کو حکم دیا کہ اس شخص کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، ہم اسے شایانہ شان انعام دیں گے۔ سردار یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر نے سپاہیوں کے ایک دستے کو تیار ہونے کا حکم دے دیا اور دستے کے امیر کو بلا کر ایک نقشہ سمجھا دیا کہ فلاں جنگل میں حملہ کر کے جتنے چور ہیں سب کو پکڑ لاؤ۔ اگلی صبح جب سردار اپنا انعام لینے دربار میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سب ساتھی گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے پہنچ چکے تھے، مگر ان کے ساتھ وہ غریب نوکر نہیں تھا۔ سردار کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بادشاہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ سب چور حیران رہ گئے کیونکہ وہی ان کا نوکر تھا۔ بادشاہ نے چوروں کو قید کر دینے کا حکم دیا اور لوٹا ہوا مال اصل مالکوں کو واپس کر دیا۔ چوروں کو نہیں معلوم ہو سکا کہ دراصل بادشاہ نے چٹائی میں چوروں کی غار کے راستے کا نقشہ بنا کر اپنے نقاب پوش وزیر کو بھیجا تھا اور وزیر نے فوراً حملہ کر دیا، سب چوروں کو گرفتار کروا دیا۔